یہ وہ بندی ہے جس نے شاید وہ کر دکھایا جو پوری دنیا میں جو جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں، اسلامی ملک ہیں، وہ جو مل کے نہ کر سکے، اس ایک بندی نے وہ کر دکھایا، اور اس کا کنسیکوینسز جو ہیں وہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور اس نے اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتے، اور ساری زندگی کے لیے شاید وہ اس کے لیے اب ایک آزمائش بن کے رہ جائے گا، لیکن اس نے اپنی دنیا، رہتی دنیا، جب تک بھی یہ زندہ رہے گی، جب تک بھی یہ سانسیں لے گی، اور یہاں تک کہ اپنی آخرت بھی اس نے سنوار لی، اور رب کے حضور، اللہ کے حضور، روز محشر اس نے وہ مقام پا لیا ہے شاید جو ہم پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کی عبادتوں سے بھی شاید ہم نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ منافقوں کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، پھر چاہے وہ عبادت گزار ہوں، پھر چاہے وہ جتنے اچھے بنتے ہوں، لیکن نیتوں کے اوپر ان کو جج کیا جائے گا۔ اس بندی نے، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر کہ مائکروسافٹ کی 50ویں جو ہے وہ سیلیبریشن تھی، سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور بل گیٹس بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بڑے بڑے جو ٹیک کمپنی کے مالکان وہاں پہ موجود تھے۔ اس بندی نے، اور یہ خود بھی مائکروسافٹ کے اندر خود ملازم تھی، وہاں پہ یہ کام کرتی تھی، وہاں پہ یہ جاب کرتی تھی، ایک ایسی کمپنی کے اندر جاب جہاں پہ کام کرنا آپ کا میرا شاید ڈریم ہو، ہمارا خواب ہو شاید، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں کہ ہمیں کسی اچھی کمپنی کے اندر جاب مل جائے، لیکن اس نے لائیو وہاں پہ سٹریم ہو رہی تھی، 50ویں سالگرہ تھی، بل گیٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے ان سب کو ایکسپوز کیا، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے، اور اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں پہ یو ہیو in your hand, on your hands، اور آپ یہ کس چیز کا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، shame on you on celebrating this، کہ آپ اپنے ہاتھوں میں خون جو ہے وہ بچوں کا لگا ہوا ہے آپ کے، اور یہ اے آئی ٹیکنالوجی آپ نے 50,000 فلسطینیوں کو مارنے کے لیے استعمال کی گئی، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ نعرے لگاتی ہوئی بندی باہر نکلی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو جاب سے نکال دیا گیا، لنکڈ ان پروفائل اس کا ختم کر دیا گیا، اس کا پورا ٹوٹل جو پروفائل تھا، جو آپ کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے ڈیجیٹل پروفائل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سارا ختم کر دیا گیا، اور یہ ساری زندگی کے لیے شاید اب وہاں پہ نوکری نہیں کر سکتی، وہاں پہ تو کیا شاید کسی امریکن کمپنی میں یہ جاب نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رول ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے، قرآن ہمارے حصے میں آیا ہے، اسلام ہمارے حصے میں آیا ہے، یہ ہمارے حصے میں آیا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہم ان کے امتی ہیں، اور ہماری سفارش، ہمارا معاملہ وہ خدا کے نزدیک رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات جتنی پوری دنیا ہے، دونوں جہانوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہے، ایگزامپلری ان کا ایک رول ہے، کہ ان کے دشمن بھی یہ کہتے تھے، ان کی اصولوں کی، ان کے جو رول ماڈل، جو ان کا کریکٹر تھا، وہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور ہم مسلمان اور ہم جتنی اسلامک کنٹریز ہیں وہ سارے مل کے بھی ہم یہ کام نہیں کر سکے جو اس ایک بندی نے کیا۔ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے، آپ نے خود سے یہ سوال پوچھا کہ کل کو جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا اور اس خوش فہمی میں کوئی بھی نہ رہے کہ یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہی ہماری آزمائش ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہی ٹیسٹ ہے جس میں ہم پورا نہیں اتر رہے۔ امیجن اگر یہ سوال، امیجن کیا یہ سوال ہوگا ہم سے، کیا آپ کے پاس جواب ہے اس چیز کا؟ کیا آپ نے اپنی اوقات کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ نے کچھ کیا؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ تو بہت ہی بیونڈ ایوری تھنگ، یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فلسطین کے خلاف تو ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہم اپنے کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں نا، اور وہ ادارہ ہمارے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کر رہا ہو تو ہم تو اس کے اوپر آواز اٹھانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ اپاہج ہیں، ہم اتنے زیادہ ڈسیبل ہیں، ہم اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور بات ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اللہ مالک ہے، اللہ جو ہے نا اس کے ہمارا بھروسہ ہے اللہ کے اوپر، ہمارا یقین ہے اللہ کے اوپر۔ اب اس بندی نے بھی جو کیا، اس نے اپنی کمپنی میں وہ پوزیشن نہیں دیکھی، اس نے اپنا فیوچر نہیں دیکھا، اس نے اپنا کریئر نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بیوقوف ہے، کچھ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے، اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی اور یہ وہ ساری زندگی کیا کرے گی۔ خدا کی قسم اس بندی کا کچھ نہ کچھ زندگی میں بن جانا ہے، آپ کا اور میرا نہیں بننا جو ایسے سوچتے ہیں۔ ہم نے سارا کچھ کر کے بھی ہم نے پھر بھی کسی طرف نہیں جانا، ہمارے حصے میں کوئی چیز نہیں آنی، اور جہاں یہ اس طرح کے لوگ اور بھی اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی بھاری رقم، کتنا زیادہ اس کا آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی کل کو جب ہم کھڑے ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر یعنی وہ مسلم کنٹریز مل کے یہ کام نہیں کر سکے جن کی تعداد کروڑوں میں تھی، شاید ملینز اینڈ بلینز میں تھی ان کی تعداد، وہ یہ نہیں کر سکے۔ مراکش کی یہ بیٹی نے کر دکھایا، اور کم از کم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے جو جس جاب سے، جس
नौकरी से ये हाथ धो बैठी है ना, वो कम अज कम भी $20,000 की वो जॉब थी इसकी। आप $20,000 को आप दे लें, मल्टीप्लाई कर लें आप 280 से, और देख लें इसकी कितनी तनख्वाह बनती है। और उस जॉब को इसने ठुकराया है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक कंपनी जिसको माना जाता है। रेपुटेशन एक अलग है, जॉब सिक्योरिटी एक अलग है, लेकिन इस बंदी ने जो किया वो क्या सोच के किया होगा? आपने थोड़ा सोचने की कोशिश की है? ये उसने जरूर ये सोच कर किया कि कल को जब मैं रब के हजूर पेश होंगी, कल को जब मैंने जवाब देना है तो मैं ये कह सकूंगी, मैं खड़ी होके मैं ये बोल सकूंगी कि मैंने जालिमों का साथ नहीं दिया, मैंने हक और सच बात की थी और मैंने वो सेक्रीफाइस किया, और इसको उसके मुताबिक नवाजा जाए। ऐसे ही लोग होते हैं जो दुनिया में भी और आखिरत में भी अपना सीधी कर लेते हैं सारी। और एक तरफ हम हैं बदनसीब लोग, बदनस्ले लोग, मुनाफिक लोग, कि हम लोग इबादतें करके भी हम खुदा को नहीं पाते। हम अल्लाह के इतना करीब होने के बावजूद अल्लाह हमें नहीं मिलता, सिर्फ हमारी नीयतों की वजह से, हमारे किरदार की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से, हमारी मुनाफिकत की वजह से। और हमारा ये जो जुल्म के ऊपर हम बात नहीं करते ना, जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं और हम मजलूम के खिलाफ उसके हक में बात नहीं करते, सिर्फ इस वजह। और बदले के अंदर ये जो इब्तिहाल है, ये जो खातून है, इसके जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे डिलीट कर दिए गए, प्रोफाइल खत्म कर दिया गया, $20,000 की नौकरी छूट गई, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन जो कर गई वो शायद ऐसे 50 और नौकरियों के ऊपर भारी होगी। मेरे अल्लाह के नज़दीक जो रिवॉर्ड है, अल्लाह के नज़दीक जिन चीज़ों की अहमियत है, और एक तरफ हम लोग हैं, हमें शर्म नहीं आती, हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती, हमारे जनरल्स को शर्म नहीं आती, हमारे ये जो इस्लामिक ममालिक के जो बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं मजहब के, इनको शर्म नहीं आती। या तो ना पैसा ना हो हमारे पास, या उनके पास पैसा भी है, आवाज़ भी उठा सकते हैं, अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है, कैपेसिटी भी है, और उसके बावजूद हमारा ये हाल है। और ये बहुत बुरा आगे जाके हमें इसका और ये भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है कि हमें इन कुछ लोगों की वजह से हमारे ऊपर भी जो है वो अजाब आए, हमें भी उसका हिसाब देना पड़े कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं। स्टेटस लगा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोल लिया, दुआएं ही तो कर रहे हैं हम इतने अरसे, और कर क्या रहे हैं हम इसके अलावा? कोई डरता स्टेटस नहीं लगाता कि मेरा जी अकाउंट बंद ना हो जाए, मुझे उठा के ना ले जाए। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं? क्योंकि सच ये है कि हम अल्लाह से नहीं डरते। अगर हम अल्लाह से डरते होते तो हमें अल्लाह का डर होता, हमें इन लोगों का डर ना होता। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।